اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. اللہ کہتے ہیں شراب، جوا، یہ کیا ہے؟ ناپاک، گندی چیز ہے. فاجتنبوہ، چھوڑ دو اس کو. اے اللہ فائدے، وہ ایک تو میڈیکل رپورٹ آئی ہے، گوگل پہ لکھا تھا انہوں نے کہ شراب پینے سے یہ ہوتا ہے، ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، ریلیکس ہے بھائی، اور وغیرہ وغیرہ. اور وہ جو رپورٹ تھی جگر خراب ہوتا ہے، وہ اگر یہ ساتھ میں کھا لو تو جگر اور اچھا ہو جاتا ہے، مثال ایک. تو اللہ فرماتے ہیں اثمہ ما اکبر من نفعہ ما. اللہ فرماتے ہیں شراب اور جوئے کے فائدے اس کے گناہ سے کم ہیں. کیا زبردست انداز ہے قرآن کا. قیامت تک کے لیے شراب اور جوئے کی بحث کو ختم کر دیا. جتنے بھی فائدے ہوں، اس کا جو گناہ ہے، گناہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی، اور نافرمانی سے جو نقصان پہنچتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی سے جو تمہیں نقصان پہنچے گا وہ ترازو کے ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں شراب اور جوئے کے فائدے. جوئے سے کیا فائدہ ہوتا تھا پتہ ہے؟ عرب لوگ جب جوا کھیلتے تھے تو آج کے لوگوں کی طرح نہیں. آج جوا جب کوئی جیتتا ہے نا، دیکھو عربوں میں بعض بڑی کوالٹیز تھیں، تبھی تو اللہ نے ان میں پیغمبر کو بھیجا کہ قیادت یہ قوم کرے گی. لوگ جو کہتے ہیں نا وہ عرب بہت ہی یوں تھے، بہت ہی غلط، ایسا نہیں ہے. اتنے بھی برے نہیں تھے. وہ برائی تھی، مگر وہ برائی بھی، اس میں بھی ایک اچھائی کا پہلو چھپا ہوا تھا. بات دائیں بائیں نہ ہو جائے، جلدی سے ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. دیکھو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، حسد اور جیلسی میں، ہے نا؟ برے تھے نا؟ کیا ہوا؟ بول دو ہاں برے تھے. یعنی برائی کی انہوں نے. کتنا بڑا جرم، سگے بھائی کو ڈالا کہاں؟ کنویں میں، کہ یہ یہاں سے نکل جائے بس. لیکن اس برائی کے پیچھے وہ گھٹیا جذبہ نہیں تھا جو آج لوگوں کو کنویں میں ڈالنے کے پیچھے ہوتا ہے. آج بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو چاہتا ہے کہ دائیں بائیں ہو جائے. مقصد کیا ہے؟ وراثت مجھے مل جائے، پیسہ، روکڑا. اس میں بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ ترقی نہ کرے تاکہ میرا غلام بن کے رہے. چھوٹا بھائی مجھ سے آگے نکل گیا تو یہ تو میرا باپ بن جائے گا. یہ جیلیسی میں، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو تو جیلیسی تھے، اس میں زمین آسمان کا فرق تھا. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام سے تو جیلیسی تھی، وہ پیسوں کی نہیں تھی، وہ عزت اور شہرت کی نہیں تھی، وہ یہ تھی باپ سے محبت. یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے ابا کی محبت زیادہ کس طرف ہے؟ چھوٹے بھائی کی طرف. ہم چاہتے ہیں کہ ابا ہم سے زیادہ محبت کرے. بات نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یخلو لکم وجہ ابیکم، چھوٹا جب زندگی سے نکلے گا ابا کی، مایوس ہو جائیں گے، تو پھر ہم ہوں گے اور ابا. محبت ابا کس سے کریں گے؟ ہم سے. ایسی خاندانی اولاد مارکیٹ میں نظر آتی ہے کہیں؟ ارے یار کیا ہو گیا بھائی، سمجھانا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے یار. وہ میرے بھائی چراغ لے کے تلاش کرو گے نا ایسی اولاد جو ابا سے ایسی محبت کرتی ہو کہ ابا سے پیسے نہیں چاہیے، جائیداد نہیں چاہیے، ابا ہم سے ابا والی محبت زیادہ کریں. جو باپ کو بیٹوں سے محبت ہوتی ہے نا، تو ہمارے ابا وہ والی محبت مجھ سے زیادہ کریں. آج تو اولادوں کو اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ ابا مجھ سے محبت کرتے بھی ہیں کہ نہیں کرتے. کرتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ پیسے دے دو پان کے گٹکے کے بس. ابا یہی ہوتا ہے نا، ابا جیب خرچی دو، ابا میری فیس بھرو، پہلا سیمسٹر کی فیس بھر دو، میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہوں، فیسیں بھرنا آپ کا کام ہے، آپ باپ ہو ہمارے. ابا کہیں بیٹا میں فیس تو بھر لوں گا لیکن تم سے محبت میں کمی آ جائے گی. ابا محبت گئی، بولو تیل لینے، پیسے دے دو.
نہیں آ رہی بات. تو یعقوب علیہ السلام خاندانی تھے بھائی, پیغمبر کی اولادیں تھیں, تو ان کی اولادوں میں فالٹ بھی اعلیٰ قسم کے ہوا کرتے تھے. گھٹیا فالٹ بولو بھائی نہیں, گھٹیا حرکتیں نہیں. خاندانی لوگوں کی برائیاں بھی کیا ہوتی ہیں؟ خاندانی ہوتی ہیں. تبھی تو آپ دیکھو چوری گھٹیا پن ہے کہ نہیں ہے؟ ارے کیا ہو گیا چوری, یہ گھٹیا لوگوں کا کام ہوتا ہے. ادھر سے پیسے اٹھا لیے, ادھر سے. جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ جرائم ان میں بھی بعض دفعہ آ جاتے ہیں. یہ ضرور نہیں ہوتا وہاں سے بٹوے سے پیسے نکال لیے, ادھر سے یہ کر لیا, ادھر سے. جیسے ہمارے سیاستدانوں میں اکثریت زکوٰۃ کا پیسہ کھا گئے, وہاں سے بجلی کی تاریں نکال کے خود ہی کسی کو پیسے دیے, وہاں سے تاریں چوری کر. جب تو چوری کر کے ٹین ڈبے والے کو بیچے گا تو پولیس آئے گی تیرے پیچھے, ٹھیک ہے نا. اس وقت تک کوئی بیچ باچ کے کھا چکا ہوگا, پولیس کو میں بعد میں بتاؤں گا. یہ کیا ہے؟ یہ خاندانی لوگوں کا کام, بولو نا بھائی, نہیں ہے. تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے ہیں, اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے پاس راشن لینے کے لیے گئے, تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے کے گئے. تو یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کا ایک ہیلہ اختیار کیا کہ اس کے بیگ میں سونے کا یا بادشاہ کا قیمتی پیالہ ڈال دیا. اور ایک نے ندا لگائی, ایتھا العیر انکم لسارقون, اے لشکر والو, اے قافلے والو, تم تو چوری کر رہے ہو. تو فوراً یعقوب علیہ السلام کے بیٹے پلٹے اور کہنے لگے, تاللہ لقد علمتم. کیا پیارے الفاظ ہیں. سورہ یوسف بڑی مزے کی صورت ہے, جو عربی میں ہی مزہ آئے گا اس کا. ابھی میرے تفسیر کے لیکچر چل رہے ہیں نا, ان کو سیکھ لو, فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بور نہ ہوا کرو. یوٹیوب پہ میرے تفسیر کے گرامر کے لیکچر نمبر 1 سے سننا شروع کرنا. درمیان سے شروع کرو گے, لوگ مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں سر کے بال گرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں, تو وہ درمیان سے سنو گے تو بال اور زیادہ گریں گے. ہر چیز جو ہے نا, دیکھو یہ جو میرے لیکچر ہو رہے ہیں یہ تو ایک واعظ و نصیحت کا انداز ہے. تعلیم کا, علم کا انداز دوسرا ہوتا ہے. تو تفسیر کے میرے لیکچر ہیں, میرے جو چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس پہ تفسیر کے لیکچر نمبر 1, 2, 3, 4 وہ سارے لیکچر سنو. اس میں میں نے, میرا جہاں تک خیال ہے, اپنے منہ میں مٹھو بننا نہیں چاہیے, لیکن میں نے اس طریقے سے اس کورس کو ڈیزائن کیا ہے کہ بہت آسان انداز میں عوام کی سمجھ میں قرآن ہی کی زبان میں آئے. میرا خیال ہے اس سے زیادہ آسان انداز قرآن سکھانے کا نہیں ہو سکتا. اور یہ انداز ہمارے پاس کہاں سے نازل ہوا؟ تجربہ. ہم نے عربی گرامر طلبہ کو بھی پڑھائی ہے, مدرسوں میں عوام کو بھی پڑھائی ہے, تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کافی عرصہ تجربہ کہ عوام کو قرآن سمجھنے کے لیے کتنی گرامر کی ضرورت ہے, جو ان کی سمجھ میں آسانی سے آ بھی جائے گی, اور اس کو سیکھنے سے قرآن بھی ان کی سمجھ میں آ جائے گا. تو آپ ضرور سیکھیں اور اس میں بوریت محسوس نہ کریں, یار یہ کیا ہے, بس سن لو. شروع کے 4-5 لیکچر میں وائٹ بورڈ دھندلا آ رہا ہے, چھٹے لیکچر میں دھندلا پن بھی ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو وہ اس سے انشاءاللہ قرآن سمجھ میں آئے گا, قرآن کی زبان میں, پھر مزہ آئے گا آپ کو قرآن پڑھنے کا. تو یوسف علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا کہا؟ تاللہ, اللہ کی قسم, لقد علمتم. جب انہوں نے کہا نا اے قافلے والو تم کیا ہو؟ چور ہو. تو بادشاہ کا پیالہ چوری کر کے نکل رہے ہو. اس نے کہا تاللہ لقد علمتم, اللہ کی قسم تم جانتے ہو, ما جئنا لنفسد فی الارض, ہم اس لیے نہیں آئے کہ زمین میں فساد مچائیں. خاندانی لوگ زمین میں فساد بچانے تھوڑی جاتے ہیں, ہم تو بھئی راشن لینے کے لیے آئے ہیں اور واپس جا رہے ہیں. وما کننا سارقین, اور ہم چور نہیں ہیں, ہماری کوئی, ہم چور لوگ نہیں ہیں. اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا ہم چور لوگ نہیں ہیں. اگر وہ یوں کہتے نا کہ ما کننا سرقنا, اللہ کی قسم ہم نے چوری نہیں کی, تو بھی بات ٹھیک تھی, تو بھی کیا بات تھی, ٹھیک تھی بھائی, ہم نے چوری نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا ہم نے چوری نہیں کی, کہا وما کننا سارقین, ہم چور لوگ تھوڑی ہیں, ہم تو پیغمبر کے بیٹے ہیں بھائی, خاندانی لوگ ہیں. یہ چوری, جیسے ایک آدمی کو آپ نے, بیچارہ بڑا سفید پوش خاندانی آدمی, صدقات و خیرات کر رہا ہے,
مسجد سے چپل چوری ہوئی, آپ نے اس پہ ڈال دی اس نے چوری کی ہے, تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے چوری نہیں کی, وہ کہے گا بھائی کیا تمہیں شکل سے چور لگتا ہوں, اور چپل چور میں تمہیں شکل سے چپل چور لگتا ہوں کیا؟ ہم لوگ ایسے, یہ اس کو غیرت آئے گی نا, کوئی اور الزام لگاتے بھائی, کچھ بھی کر دیتے. چوری تو بڑی گھٹیا چیز ہے, یہ تو گھٹیا قسم کے لوگ کرتے ہیں ادھر سے, اور وہی گھٹیا پھر بڑے بڑے ماشاء اللہ بڑے بڑے اللہ ان کو عہدے عطا فرما دیتا ہے. تو وہ یہ ہوتا ہے دنیا میں, تو اسی طرح نظام چل رہا ہے. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے, تو بہرحال بلڈ کیا تھا؟ خاندانی. تو ان میں جو برائی تھی وہ بھی خاندانی تھی. برائی تو برائی ہوتی ہے, لیکن بہرحال وہ جیلسی تھی کیا؟ اپنے باپ کی توجہ کو اپنی طرف لانا, تاکہ باپ کے دل میں ہمارے علاوہ کسی کی محبت نہ ہو. تو اس سے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جو بلڈ ہے نا, جس خاندان میں انسان پیدا ہوتا ہے, وہ بلڈ کے جو اثرات ہیں وہ اولادوں میں ٹرانسفر, بولو بھائی, ہوتے ہیں. اس لیے اپنی بچیوں کی شادی خاندانی لوگوں میں کیا کرو, صرف پیسہ نہ دیکھا کرو. صرف پیسہ دیکھو گے تو چور بچے بھی پیدا ہو سکتے ہیں, ذہن میں رکھنا, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ چوری سے کمائے ہو کمبخت نے. صرف پیسہ دیکھا جا رہا ہے. سب سے پہلے دیکھنا کیا ہے؟ خاندان. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو تھے, جب مدین سے, مصر سے مدین گئے, آپ سے قتل ہو گیا تھا نا, غلطی سے ہوا تھا نا بھائی. جیسے وہ امریکی نے کالے کو قتل کر دیا, جان کر تھوڑی کیا ہے. ارے وہ کالے کے اس کو پکڑنے کے لیے اسی گردن پہ پاؤں رکھ کے بیٹھا ہوا تھا, اب اس کا انا للہ ہی ہو گیا. اس امریکی کو پتا تھا یہ انا للہ ہو جائے گا اس کا. کہتے ہیں اس نے پی اتنی تھی کہ وہ نہیں بھی گردن پہ پاؤں رکھتا تو بھی اس کا انا للہ ہونا تھا. بہرحال کوئی بھی وجہ بنی, بلی کس پہ آ گئی؟ اس امریکی فوجی پہ آ گئی. اب وہ کالے گوروں کے فساد شروع ہو گئے. تو بعض دفعہ انسان کسی کو قتل کرنا چاہتا نہیں ہے, لیکن کام ایسا ہوتا ہے کہ اس سے وہ بیچارہ مری جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کو لڑتے ہوئے دیکھا بنی اسرائیل کے کسی بندے کے ساتھ, اپنی قوم کے کسی آدمی کے ساتھ. لڑائی چھڑوانے کے لیے فرعونی کو ایک لگایا تھپڑ, کیونکہ تب اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ تمیز سے کوئی لڑائی نہ چھوڑ رہے ہو نا, دو آدمی لڑ رہے ہو تو دونوں کے ایک ایک رکھ کے لگاؤ. یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے. بازار میں لڑتا ہوا دیکھو نا کسی کو تو لڑنے نہ دیا کرو, بل لڑ رہے ہیں تو ان کا اپنا ہیڈیک ہے, نا بھائی جا کے چھڑواؤ, یہ انسانیت کے خلاف ہے, آپ ان کو لڑنے دے رہے ہو. پہلے لڑتے ہوئے تو لوگ چھڑواتے تھے, اب چھڑواتے ہی نہیں ہیں, کہہ رہے ہیں ان کا مسئلہ ہے ہمارا تھوڑی ہے, تو جاؤ چھڑواؤ ان کو. تو اگر نہیں چھوڑ رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے کہ ایک ایک چانٹا دونوں کے لگاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی پہلا چانٹا لگایا ہے فرعونی کے, کیونکہ وہ طاقتور تھا, تو وہ حضرت موسیٰ کو اپنے تھپڑ کی پاور کا اندازہ تھا نہیں. وہ جب لگا ہے تو اس کا انا للہ و انا الیہ راجعون, غیر مسلموں کا انا للہ ہوتا نہیں لیکن ایک ٹرم بن چکی ہے نا یہ, وہ مری گیا. اب ظاہر ہے وہاں بھی وہی فساد جو یہاں تھے, یعنی جو آج کل امریکہ میں جو ہو رہے ہیں نا, ایک خطرہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے آدمی نے قتل کر دیا کس کو؟ حکومتی بندے کو. وہ تو اس سے بڑا فساد کھڑا ہوتا. سب سے پہلے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ملی, کسی مخبر نے بتایا کہ بھائی آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے. حضرت موسیٰ یہاں سے نکل کے, جلدی جلدی بتا رہا ہوں تاکہ اصل موضوع پہ دوبارہ آ جاؤں. موسیٰ علیہ السلام جب دوسرے ملک گئے ہیں, وہاں دو بچیوں کو پانی پلایا, اور پانی پلانے کے بعد بچیوں کے والد خاندانی تھے, انہوں نے کہا کہ تمہاری خدمت جس نوجوان نے کی ہے تو ہم اجرت دیں گے. یہ بھی انسان کے خاندانی ہونے کی, بولو بھائی, دلیل ہے. یہ نہیں کہ پانی پلا دیا چھوڑو بس. اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. خاندانی آدمی کہتا ہے یار کسی نے کچھ احسان کیا ہے تو اس کو اس کی اجرت ملنی چاہیے. دوسری طرف جو خاندانی ہوگا وہ کہے گا میں نے فری میں کیا ہے, مجھے اجرت نہیں چاہیے. دونوں طرف بندہ خاندانی ہونا چاہیے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو موسیٰ علیہ السلام تو چونکہ مسافر تھے, کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا, تو وہ ایک بچی آئی ہے, لڑکی آئی ہے, اس نے, بچیاں تو نہیں جوان لڑکیاں تھیں, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, آپ نے ہمیں پانی پلایا ہے. اچھا آج کا کوئی صوفی ہوتا تو پلاتا ہی نہیں. کہتے ہیں نامحرم عورت کی خدمت کرنا اسلام میں حرام ہے. عجیب عجیب مصیبتیں آ رہی ہیں معاشرے میں یار.
دو جوان لڑکیاں ہیں, میں کیوں پانی پلاؤں, میں تو جوان ہوں. بھائی جوان تھی نا وہ سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں. تو پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جا کے پوچھا, ما خطبکما, تم یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کے لیے کنویں سے, تم یہاں دور ہٹ کے کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ تو نامحرم سے بات کرنا بھی کیا ہے, ضرورت ہو. بھائی وہ سمجھتے تھے کہ بیچاری مجبور ہیں, اتنی دیر سے کھڑی ہوئی ہیں, کوئی مسئلہ ہوگا ان کے ساتھ. تو جا کے ان سے پوچھا, ما خطبکما, تم لوگ یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ انہوں نے کہا, لا نسقی حتی یصدر الرعاء, ہم اس وقت تک پانی نہیں کنویں سے نکال سکتے جب تک یہ مجمع چھٹ نہیں جاتا. یعنی شرم و حیا کی وجہ سے ہم مجمع میں گھسنا نہیں چاہتے. بتا دیا کہ ہم بھی کیا ہیں, خاندانی. نہیں آ رہی بات میرا, تینوں قسم ہر طرف خاندانی لوگ ہی تھے نا. اور وہ گھٹیا, وہ غیر خاندانی تھے جو کنویں میں کھڑے ہوئے تھے کم بخت. وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یار پہلے لیڈیز جو ہے نا, بھائی ہم مرد ہیں, ہم میں طاقت زیادہ ہے, کھڑے رہ سکتے ہیں, دھوپ میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں, خواتین کا احترام کرو, تھوڑا سا مجمع چھٹ جائے, ان کو پہلے نکال دو. تو وہ مجمع کیا تھا, بولو بھائی, غیر خاندانی. میں یہ خاندانی غیر خاندانی بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ حرکتیں پہچاننی, اپنے آپ کو نا نوٹ کرنا چاہیے کہ خود کیا ہو. صحیح ہے نا, یہ تھرمامیٹر آپ کو دے رہے ہیں ہم, یہ زبان پہ رکھو گے تو پتہ چل جائے گا کہ خاندانی پن کتنا ہے آپ کے اندر, کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو وہ جو مجمع کنویں میں پانی نکال رہا تھا وہ سارے کیا تھے, غیر خاندانی. ان کو ان لڑکیوں پہ ترس نہیں آیا. موسیٰ علیہ السلام کو حالانکہ خود قابل ترس ہیں, ابھی تو مسافر تو خود ٹھکانہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, لیکن خدمت کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے خاندانی لوگ. موسیٰ علیہ السلام نے ان دو نوجوان لڑکیوں سے آ کے پوچھا, ما خطبکما, کیا ہوا, تمہاری حالت کیا ہے, یہاں کیوں ایسے کھڑی ہوئی ہو؟ کہا کہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء. اپنے خاندانی ہونے کے دو دلائل دیے. نمبر ایک, اس مجمع میں ہم نہیں جا سکتے, مردوں کا مجمع ہے. نمبر دو, سوال پیدا ہوتا ہے پھر گھر سے تم آئی کیوں, گھر سے مرد کیوں نہیں آیا؟ ارے سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کسی مرد کو بھیج دیتے نا, جب اتنی شرم اور حیا ہے تو گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا, یہ کام تو مردوں کا ہے کنویں سے پانی نکالنا. تو جواب دیا, موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں پوچھی نہیں ہیں, لیکن ان کو خود ہی احساس ہو رہا ہے کہ یہ نوجوان ہمارے بارے میں غلط نہ سوچے کہیں. تو جواب دیا, وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر, ہمارے باپ بوڑھے ہیں, اتنے بوڑھے کہ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتے, مجبوراً ہم ابا کی خدمت کر رہی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام گئے, فسقا, کیا الفاظ ہیں قرآن کے یار, ایک ایک لفظ سے وجد آتا ہے. فسقا لہما ثم تولا الی الظل, ایسے ڈول سے جا کے پانی نکالا, خدمت کی اللہ کو خوش کرنے کے لیے. لیکن ایک دم دل میں خیال آیا کہ بھئی میں مسافر ہوں, میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے, یہاں پہ کوئی پناہ دینے والا نہیں, کوئی پہچاننے والا نہیں, رات کہاں گزرے گی, پہلے ایسے ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے, اور موسیٰ علیہ السلام تو تھے بھی مسکین. تو دل میں ایک خیال آیا کہ شاید ان کے والد اس خدمت پہ مجھے کچھ اجرت دے دیں, تو میرے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا. اب دل میں یہ ایک لالچ آئی نا, ایک تما پیدا ہوئی. تو تما, جب خدمت تو اللہ کے لیے کی تھی لیکن ایک تما پیدا ہوئی. تو تما کے بعد اب دیکھو یہ بصیرت کی بات ہے کہ جب تما پیدا ہوتی ہے تو انسان انسانوں سے امیدیں لگائے تو یہ غلط ہے, اللہ سے لگائے تو یہ اچھا ہے, کیونکہ اللہ کے سامنے استغنا اچھا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے سائے میں آ کے کھڑے ہوئے اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, ربی انی بما انزلت الی من خیر فقیر, اے اللہ تو اپنی قدرت سے اگر میرے ساتھ کوئی خیر کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو میں اس کا محتاج ہوں, ان سے نہیں کہوں گا کہ مجھے پیسے چاہیے. نہیں آئی بات, ان لڑکیوں سے نہیں کہوں گا بھائی میں نے تمہاری خدمت کی ہے تو ابا سے جا کے کہو اور بولو مسافر آدمی ہوں, کوئی ٹھیا ٹھکانا ہو جائے تو عین نوازش ہوگی, دعاؤں کا طلبگار. آج کیسے بھیک مانگتے رہتے ہیں ہر وقت لوگوں سے, میرے یہ مسئلہ ہو گیا ہے, میرے بچوں کی فیسیں نہیں جا رہی, میرے ماموں کا انتقال ہو گیا, میری دادی کو کینسر ہو گیا, میرے فلانا ہو گیا, میرا ڈمکانا ہو گیا, اتنے پیسے یہاں سے دے دو, اتنے پیسے وہاں سے دے دو, یہ یوں کر دو, یہ یوں کر دو. وہاں ضرورت ہے پھر بھی
نہیں مانگ رہے. اس لیے کہ اگر یہ ذرا سا کہہ دیا, ان بچیوں کے دل میں خیال آ سکتا ہے کہ بھائی یہ پانی فری میں نہیں پلایا, لالچ ہے اس کے پیچھے. عزت سب سے پہلے, پیسہ بعد میں. کیسے سمجھائیں یار, یہ عادات ہمارے اندر کیسے پیدا ہوں؟ عزت کا تو خیال ہی نہیں ہے. پیسہ پیسہ پیسہ, عزت جائے تیل لینے, کیا خیال ہے؟ گھٹیا پن, اللہ بچائے, ہر وقت مانگتے ہیں, ہر وقت مانگتے ہیں. ادھر سے یہ, ادھر سے مانگ لو, ادھر سے زکوٰۃ مانگ لو, وہاں سے فطرہ مانگ لو, وہاں سے صدقہ مانگ لو, اور اشارتاً مانگ رہے ہوتے ہیں. بچی کی شادی ہونے والی ہے, ویسے اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے, تو بتا کیوں رہا ہے بچی کی شادی ہونے والی ہے؟ تاکہ اگلا پوچھے کہ بھائی جہیز ویز کی ضرورت تو نہیں ہے. وہ پوچھے گا نہیں اللہ کا ویسے تو الحمدللہ, مانگنے کے اسٹائل ہے یہ. ویسے تو اللہ کا بڑا فضل ہے, بس یہ کہ ظاہر ہے بیٹیوں کی شادیاں آج کل آسان ہے, لیکن ویسے الحمدللہ مجھے ضرورت نہیں ہے. دل میں لالچ ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو, کہ کسی طرح جیب سے روغڑا نکالو, منہ سے پھوٹ دو بھائی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. اللہ سے بولو. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پریشانی تھی, بچیوں سے کچھ نہیں کہا, سائے میں آ کے کھڑے ہوئے, کہنے لگے ربی انی بما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ, تو نے اگر کوئی خیر کا فیصلہ کیا ہے نا تو میں اس کا محتاج ہوں, تو وہ کر دے تو, ٹھیک ہے نا. کیونکہ امید ہوئی تھی کسی کی خدمت کی ہے. مسافر جب کسی کی خدمت کرتا ہے تو امید ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ آگے صلہ ملے گا. تو اللہ ان سے تو نہیں مانگ رہا, لیکن اگر ان کے ذریعے تو نے کچھ میرے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے تو میں اس کا محتاج ہوں, میں مستغنی نہیں ہوں. اس میں اعتدال سکھایا ہے کہ اتنے فنڈر بھی نہیں بننا کہ بس نہیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے ہمیں, خود سے آ رہا ہو بغیر لالچ کے تو یہ اللہ کی رحمت, اور لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھ کے آ رہا ہو, لالچ کے ساتھ آ رہا ہو, تو یہ رحمت نہیں ہے. تو ادھر دعا مانگی ہے, اللہ نے دعا قبول کی. ان بچیوں نے جا کے ابا کو بتایا کہ ایسے ایک نوجوان تھا جس نے ہماری خدمت کی. ابا چونکہ خاندانی تھے, بعض لوگوں نے کہا وہ شعیب علیہ السلام تھے, مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ابا تھے کیا؟ خاندانی. بچیاں بھی خاندانی, انہوں نے بھی جا کے بتایا ابا کچھ اجرت ملنی چاہیے. ابا تھے خاندانی, انہوں نے کہا ایک بیٹی کو کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ, ہم اسے اس کی کچھ اجرت دینا چاہتے. فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء, اللہ فرماتے ہیں حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. دیکھو اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی, حیا کیا, اللہ بتا دیتے ویسے ہی آئی. جب آپ کوئی واقعہ بتاتے ہو تو اس میں جو اہم جز ہوتے ہیں انہی کو ہائی لائٹ کرتے ہو نا. خاص طور پہ اللہ تو ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کریں گے جو ضروری ہیں. اللہ یہ بھی کہہ سکتے ان میں ایک آئی اور کہا کہ چلو ابا تمہیں اجرت دینا چاہتے ہیں, نہ اللہ نے کہا فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء, ان میں سے ایک آئی حیا کے ساتھ چلتے ہوئے. یہ اللہ خاندانی ہونے کو کیا کر رہے ہیں, بولو بھائی, پکا کر رہے ہیں کہ بہت ہی خاندانی تھی کہ جب چل رہی ہے تو کس کے ساتھ؟ حیا کے ساتھ. تو اللہ کو عورت کی چال میں حیا پسند ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل ہمارے جو میڈیا ہے نا اس نے عورت کو کیا بنا دیا ہے؟ بولڈ. جتنا زیادہ مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کانفیڈنس کے ساتھ بات کریں گے یہ ہے خاندانی. اس کی بھی ضرورت کبھی پڑتی ہے, جب پڑھے تو ٹھیک ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے, لیکن نارملی عام حالات میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کا نتیجہ نکلے گا کہ میاں کے ساتھ بھی اسی طرح بات کرے گی. پھر وہ کیا خیال ہے, سسر کو بھی آنکھیں دکھائے گی, بھائی کو بھی آنکھیں دکھائے گی. اور پھر یاد رکھو مرد جب آنکھیں دکھاتا ہے تو برداشت ہو جاتی ہیں, جب خواتین آنکھیں دکھاتی ہیں نا پھر وہ 4 آنکھیں دکھاتی ہیں, 2 نہیں دکھاتی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ تو سب رہے ہو, بھگتے ہوئے ہو. اچھا خیر, تو فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک, میرے ابا نے تمہیں بلایا ہے, لیجزیک اجر ما سقیت لنا, آپ نے جو ہمیں پانی پلایا ہے ابا اس کی اجرت, اس کا کمیشن آپ کو دینا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. یہ نہیں کہا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے. بھائی ضرورت ہے تو اب خود سے آ رہا ہے تو اتنا زیادہ فنٹر بننے کی بھی انسان کوشش نہ کرے. لوگ کرتے ہیں نا اتنا استغنا کہ بھائی اللہ کی ایک نعمت مل رہی ہے, آپ محتاج بھی ہیں, کوئی جاب کا بندوبست بھی ہو رہا ہے, تو بھائی جاؤ نا. نہیں جی ہمیں تو اللہ کھلائے گا, اللہ پلائے گا, تو اللہ ایسے ہی تو کھلائے گا.
کوئی آسمان سے تھوڑی فرشتہ لے کر آئے گا تمہارے منہ میں نوالے بنا کے دے گا. تو کورونا سے اللہ بچائے گا, احتیاط کرو گے تو بچائے گا میرے بھائی, اور جھپیاں پاؤ گے ایک دوسرے کے ساتھ تو مارے گا بھی کون؟ اللہ ہی مارے گا. پھر صرف بچائے گا نہیں, وہ مارے گا بھی وہی. پھر یہ جتنے مرے ہیں یہ اللہ نہیں تو مارے ہیں سارے, بچا بھی اللہ رہا ہے, مار بھی اللہ رہا ہے. تو خیر موسیٰ علیہ السلام, کیا یار یہ مجھے واقعہ میں مزہ اتنا آتا ہے, وہ ایک تو قرآن کی آیتوں میں لطف اتنا ہے کہ وہ میرا اصل ٹاپک تو سارا رہ ہی جاتا ہے. میں خیر جلدی جلدی سمیٹتا ہوں, اصل بات کی طرف آتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے ہیں, اصل میں اس واقعے کا نا ایک پہلو بڑا خاندانی ہے, ایک لفظ بھی زائد نہیں ہے اس واقعے میں. تو وہاں گئے ہیں تو قرآن کہتے ہیں فلما قص علیہ القصص, جو بچیوں کے باپ تھے نا ان کے ایک خاندانی ہونے کی ایک اور دلیل کہ انہوں نے ان نوجوان کو بلا کے ایسا نہیں کہا کہ پہلے سے ایک لفافہ رکھا ہو, بھائی یہ بچی سے کہا ان کو پکڑا دینا, ان بولا چلو دروازے سے واپس نکل لو. یہ بھی غیر خاندانی ہونے کی دلیل ہے. پیسے چاہیے نا, چلو چاوش پانی پلایا نا, اتنی اجرت بنتی ہے 50 روپے. ہمارے یہاں جو پانی پلاتے ہیں نا ڈول, اس کو 50 روپے ایک ڈول کے دیتے ہیں, یہ لو چلو نکلو یہاں سے. بلکہ اس کو بلایا اندر کہ بھائی کون ہو, کیونکہ دیکھ رہے یہ اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں, اس کو سمجھیں. وہ یہ جانتے تھے کہ یہ سارے مستنڈے جو کنویں کے قریب کھڑے ہوئے تھے ان میں سے کسی کمبخت کو خیال, بولو بھائی, نہیں آیا. تو ایک کو اگر خیال آ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ معمولی اچھا نہیں ہے بلکہ بہت اچھا ہے. کیونکہ برائی جب پھیلتی ہے نا تو اس میں پھر جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی ویلیو اللہ کی نظر میں بڑھ جاتی ہے. سپلائی اور ڈیمانڈ کا اصول ہے نا, ارے بھائی جس چیز کی سپلائی کم ہو ڈیمانڈ زیادہ ہو تو سپلائی کم ہونے سے اس کی ویلیو بڑھتی ہے. ابھی کہتے ہیں نا آٹے کی ویلیو بڑھنے والی ہے, وہ ٹڈی وڈی آئی ہوئی ہیں کھیتے چٹ کرنی ہے, اللہ بچائے سب کو. تو ویسے تو سب لوگ خدمت گزار ہوتے ہیں لیکن اس قوم میں خدمت گزار آدمی, تو اس لیے انہوں نے اتنا پروٹوکول دیا, انہوں نے گھر میں بٹھایا موسیٰ علیہ السلام. ان کو کیا پتا یہ کلیم اللہ بننے والا ہے بھائی, وہ تو ایک نوجوان سمجھ رہے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت نہیں ملی تھی اس وقت. انہیں کیا پتا کہ میں جس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہوں کل یہ وہ پیغمبر ہوگا جس کا قرآن میں اللہ سب سے زیادہ تذکرہ کریں گے, آخری کتاب میں بھی کوہ طور پہ بلا کے ان سے ہم کلام ہوا کریں گے, اتنا بڑا پیغمبر. تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بٹھایا, پوچھا بھائی کون ہو, پہلے تعارف, کون ہو, کہاں سے آئے ہو. ہمارے ہاں یہ تعارف, بھائی تم بتاؤ تو صحیح کون ہو. کوئی بھکاری آیا کرے نا تو 50 روپے دینے کے بجائے اس سے پوچھیں بھائی آپ یہ اس کے اتنے مجبور ہو کیوں کہ لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہو. اس سے پوچھیں, تحقیق کریں, اگر واقعی یہ محتاج ہے تو پھر 50 کیوں دے بھائی, آپ اس کو ٹھیلا لگا کے دے دو, یار تم یہ ٹماٹر بیچو, روزانہ کچھ کماؤ پیسے. اور اگر محتاج نہیں ہے تو پھر 50 دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اسے بھکاری مت بنائیں. میں نے اس طرح کچھ واقعات میرے سامنے آئے ہیں, بھکاریوں کے گھر تک پہنچا ہوں میں نے کہا بھائی 50 کیوں مانگ رہا ہے, اگر تو مستحق ہے تو میں تجھے 50,000 دوں گا, تو مجھے ثابت کر دے کہ تو مستحق ہے. تو سرجانی ٹاؤن لے گیا ایک مجھے نا بٹھا کے, اس نے کہا مولوی صاحب ٹوپی کر رہے ہیں, تھوڑا سا بٹھا کے لے جاؤں گا آگے. وہ لے کے جا رہا, پتہ نہیں اندھیرا ہو گیا. میں نے کہا بیٹا طارق صاحب 50,000 کے چکر میں اب تم 5 لاکھ میں چھوٹو گے. وہ بولے گا گھر میں بند کر دے گا, بولے گا میں 50 مانگ رہا تھا نہیں دیے, اب فون کر رہے ہیں مفتی صاحب کو میں نے اریسٹ کیا ہوا ہے 5 لاکھ روپے لے کے. مجھے یہی ڈر لگنے لگا, پتہ نہیں کیوں ڈرامے باز آدمی تھا کمبخت. پھر وہ ایک جگہ کیچڑ آیا, وہاں جا کے روک لیا. اس نے کہا آگے پیدل جانا پڑے گا, کیچڑ ہے. اس نے کہا مولوی صاحب, میں نے کہا میں کیچڑ میں جاؤں گا. چلو کوئی بات نہیں, کیچڑ میں چلتے, پہلے آگے آگے تو ایسا نہ ہو کیچڑ ہی ہو کچھ اور نہ ہو آگے, پتہ چلا اندر ہی ڈوب ہی گئے. میں نے کہا آگے آگے آپ, پیچھے پیچھے میں سے کیچڑ میں لے گیا, پتہ نہیں کہاں لے جا کے پتہ چلا ڈرامے بازی سالی. میں نے کہا یار تو صحیح بات کرتا نا تو ہم تیرے ساتھ تعاون کرتے. تو بڑے بڑے ڈرامے باز پڑے ہوئے ہیں پاکستان میں. تو خیر موسیٰ علیہ السلام کو بٹھایا. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کیا پوری تفصیل پوچھی, تعارف پوچھا. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے پورا واقعہ بتایا, ایسے میں نے قتل کیا کسی کو, ناحق غلطی سے ہو گیا قتل, مجھ سے جان کر نہیں کیا, تو میں اس طرح فرعون کے مظالم بیان کہ بھائی میں ملک چھوڑ کر آیا ہوں. انسان بعض دفعہ زبان سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا. ان بچیوں کے باپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ
اس کے چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا. ورنہ مسافروں کے پاس کہانیاں بہت ہوتی ہیں. آپ کو کہیں ایسا مل جائے کہ میں یوں کر کے آیا, یوں کر کے, آپ نے پتہ چلا اپنی بیٹی پکڑا دی اس کو کہ بھئی قرآن میں بھی آتا ہے. آج کل بڑے بڑے فراڈی پڑے ہوئے ہیں. تو ان کو موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے نور سے اور آپ کی بات چیت سے اندازہ ہو گیا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہے. فرمایا لا تخف نجوت من القوم الظالمین. لڑکیوں کے باپ نے تسلی دی, اب تم خوف نہ کرو, اللہ نے تمہیں ظالموں سے نجات دے دی. تو اب بیٹیوں میں سے ایک نے کہا استاجرہ, ابا اسے اجرت پہ رکھ لیں, ملازم رکھ لیں. ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے کمانے والا, یعنی بکریاں چرانے والا, تو اسے آپ بکریاں چرانے کے لیے رکھ لیں, اس کا بھی کام ہو جائے گا. ان کو ظاہر ہے روزگار چاہیے نا مسافر کو, اور ہمیں بھی گھر سے باہر نہیں نکلنا پڑے گا. بیٹی یہی کہہ سکتی تھی نا, وہ یہ کہتی ابا ان میں اس سے میری شادی کرا دیں, تو یہ حیا کے خلاف ہوتا. ممکن ہے بہت سے والدین کہیں ہماری بچی نے ہم سے کہا تھا کہ ابا میری وہاں سیٹنگ چل رہی ہے, میری شادی کرا دیں, تو رکھ کے ہم نے صحیح تھپڑ مارا تھا اس کے, پھر بالکل صحیح کیا تھا. تو آپ نے غلط اس لیے کیا تھا کہ جب باپ خود فکر مند ہوتا ہے تو بیٹی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ابا کو جب فکر نہیں ہوتی تو پھر بیٹی کا ہی فرض ہے کہ وہ بتا, سیٹنگ ویٹنگ نہیں, بتا دے کے میری وہاں شادی کرا دو. پھر نہ کہنا حیا کے خلاف. یا تو گھر کی بیٹیوں کی شادی کی فکر کرو, بالغ ہوتے ہی رشتہ تلاش کرو ان کے لیے, پھر بیٹیاں کبھی نہیں کہیں گی, ان کو شوق نہیں ہوتا. جیسے وہ بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو اجرت پہ رکھ لیں, بکریاں چرائے گا, ابا کو فکر کس کی لگی ہوئی ہے, بھائی بیٹیاں جوان ہو گئی, ان کے لیے رشتہ چاہیے کہ نہیں چاہیے. تو ابا اپنی ذمہ داری پوری کریں تو پھر بیٹیوں کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر بیٹی کہہ رہی ہے اس کا مطلب آپ نے اس کو یہاں تک مجبور کیا ہے, پھر اس کی بات مانو آپ. پھر یہ نہیں کہو تم میں شرم نہیں ہے, پٹاخ خاندانی لوگوں کی بیٹیاں ایسے کہتی ہیں, ابا سے خدا کے کہتی ہیں میری وہاں شادی کرا دو. تو خاندانی لوگوں کی بیٹیاں اگر ایسے نہیں کرتی تو ابا بھی اتنا شادی کو ڈیلے نہیں کرتے. اگر بیٹی کہہ دے, اور یاد رکھو بیٹی کی مرضی کے خلاف شادی کرنا ناجائز ہے, حرام ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایسے موقع پہ بیٹی کو پورا حق ہے کہ وہ منع کر دے, اور اس کا منع کرنا حیا کے خلاف نہیں ہے. اس کو رائٹ دیا ہے شریعت نے. یہ آپ اس کی مرضی کے بغیر اس کو زبردستی کوئی چیز کھلا سکتے ہو ہے بھائی؟ تو آپ اس کا دل چاہ رہا پراٹھا کھانے کا, آپ نے مسور کی دال ٹھوس رہے اس کے منہ میں, نہیں تو یہ کھانا ہے, ظلم ہوگا نا. تو بھائی وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک چیز زبردستی نہیں کھلا سکتے, وہ پورا میاں اس کو پہنا رہے ہو آپ پوری زندگی کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پورا ایک عدد میاں, ایک عدد پورا 6 فٹ کا میاں آپ اس کو پہنا رہے ہو, وہ نہیں راضی پھر بھی پہنا دیا, تو وہ تو ظلم ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں قرآن کی یہ جو حیا اور یہ سب چیزوں کا لوگ غلط مطلب نہ لیں. عرب میں 40 سال کی بیٹیاں ہو جاتی ہیں, بیچاری باپ سے کہہ نہیں سکتی کہ ہمارا نکاح کراؤ, اور باپ ان کی اس حیا کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے, بچیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں. تو ایسے موقع پر بیٹی کی ذمہ داری ہے وہ کہہ دے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ نکاح کی ترغیب جو شریعت نے دی ہے اس پر عمل کرنا پہلے ہے, باقی چیزیں بعد میں. تو یہ تو ماحول ایسا تھا کہ وہ باپ خود ہی فکر کر رہے. تو باپ نے فوراً کیا کہا بیٹی کو, موسیٰ علیہ السلام سے, بیٹیاں تو کہہ رہی ہیں کہ اس میں 2 صفات ہیں, طاقتور ہے اور امانت دار ہے. تو ایسا آدمی ہی گھر میں ملازم ہونا چاہیے اجرت پہ, کیونکہ طاقتور محنت کرے گا, اور امانت کا مطلب کام دل جمی سے کرے گا. ایسا نہیں کہ تنخواہ لینے کے ٹائم پہ تو آ جائے. آج کل کیا ہوتا ہے, بکریاں حوالے کرو, 1-2 بکری تو ویسے ہی غائب کر دیتا ہے. وہ ایسا ہی ہوتا ہے نا, وہ کورونا ہو گیا تھا اس کو ویسے ہی غائب کیا. باقی میں نے تو چرواہوں کو بکریاں اپنی دی ہیں, اتنی بڑی دو تو وہ سال کے بعد بجائے بڑی ہونے کے چھوٹی ہو رہی ہوتی ہے, اور ان کی اپنی بکریاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں. یہ خیانتیں آج کل چل رہی ہیں مارکیٹ میں, اپنی چیز کوئی نہیں سمجھتا. تو بچیوں نے کہا یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی. اندازہ کیسے لگایا کہ طاقتور بھی اور امانت دار بھی؟ بچیاں بھی خاندانی تھی, ذہین تھیں, چند تھوڑی سی باتوں سے اندازہ لگا لیا کہ یہ نوجوان صحت مند. تو اندازہ ایسے لگایا کہ ڈول انہوں نے نا ایسے پکڑ کے نکالا تھا, صحیح ہے نا, ظاہر ہے جس کے چانٹا مارا ہو بندہ ہی مر گیا ہو. تو وہ پانی کا ڈول جو انہوں نے نکالا نا موسیٰ علیہ السلام نے, اس سے بچیوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ نوجوان طاقتور ہے, کمزور نہیں ہے. اور امانت کا اندازہ آنکھوں سے لگایا.
کسی مسافر کو کہیں، اس مسافر تو زیادہ گناہ کرتے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ ان کو تو زیادہ وہ ہوتا ہے کہ یار نہ بچیوں کا کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں، تو بد نظری کرنا شروع کر دے گا، بلا وجہ فری ہونے کی کوشش شروع کر دے گا، ان کی سادگی سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دے گا. تو بچیوں کو اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے ضرورت سے زیادہ ہم سے بات نہیں کی، آنکھیں نیچے جھکی ہوئی ہیں. صحیح ہے نا؟ اس سب چیزوں سے اندازہ ہو گیا کہ بندہ کیا ہے، بولو بھائی، خاندانی. تو یہ عورتیں جو ہے نا، یہ یاد رکھو، سب کو سب کا پتہ ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ انٹی اتنی سیدھی ہیں، ان کو ہمارے بارے میں کیا پتہ. وہ آنکھوں سے ٹکٹکی سے اندازہ لگاتی ہیں انٹیاں. صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. وہ سب اپنے میاں کو، جب میاں کے ساتھ بازار میں جا رہی ہوتی ہے نا، میاں سمجھتا ہے اس کو تو ادھر ادھر دیکھ رہی ہے. ہر عورت کی 2 آنکھیں پیچھے بھی ہوتی ہے، یاد رکھو، اپنے میاں کے بارے میں، جس سے وہ، جب کوئی کسی عورت کا میاں بازار میں چلتا ہے تو خواتین چاروں طرف سے میاں کو دیکھتی ہیں. اگر ادھر دیکھ رہی ہیں 2 آنکھوں سے ادھر بھی دیکھ رہی ہیں. اگر منہ یہاں گھمائیں گے تو یہ آنکھیں موو کر کے کدھر آ جائیں گی؟ یہ خود بخود آٹومیٹک آنکھیں ہوتی ہیں، گھوم رہی ہوتی ہیں. اتنی ہوشیار ہوتی ہیں. اس لیے اللہ سے نہیں ڈرتے تو کم از کم بیوی سے ڈرا کرو. بہت دیکھ رہی ہوتی ہیں کدھر کو دیکھ رہا ہے یہ، چاہے کتنا ہی نیک ہو. آدمی گھر سے باہر نیک ہوتا ہے، یاد رکھو. گھر میں کوئی نیک نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھنا. تو خیر، تو ان بچیاں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اس کی نگاہوں سے پتہ چلتا ہے کہ خیانت نہیں کرے گا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، جو اصل بات تھی، جو اتنے پورا واقعہ میں نے سنایا، تو باپ نے کہا کہ یار یہ 2 ہی چیزیں تو داماد میں بھی دیکھی جاتی ہیں، صحت اچھی ہو اور بندہ کیا ہو، خاندانی، امانت دار ہو. پیسہ بعد میں، ہم لوگ پیسہ پہلے دیکھتے ہیں. کسی حد تک دیکھنا بھی چاہیے، لیکن اصل جو ہے بھائی صحت اچھی ہے تو کما لے گا. اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے، جہاں 2 روٹی خود کھائے گا بیوی کو بھی کھلا دے گا. صحت اچھی ہونی چاہیے. کمانے کے ذرائع بہت ہیں، ہم نے بہت لوگ دیکھے ہیں، ابا سے کروڑوں کی جائیدادیں ملی، برباد کر دی، زیرو پہ آ گئے. اور ایسے بہت دیکھیں، غریب تھے، صحت اچھی تھی، کمانا شروع کیا، محنت کی، اللہ نے بہت پیسے کی رزق کی ریل پیل کر دی. تو انہوں نے کہا صحت اچھی ہے، کما لے گا. دوسری بات، امانت دار ہے، اللہ کے خوف سے اللہ کا حق ادا کر رہا ہے تو بیوی کا حق بھی ادا کرے گا. جس میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ بیوی کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. اس پہ 6 سالے چھوڑنے پڑیں گے، پھر جا کے بیوی کا حق ادا کرے گا. اس لیے میں ماں باپ سے کہتا ہوں، یار تم لوگ نسل جو روکتے ہو نا، اس کا نقصان کل تمہاری بیٹی کو بھی ہوگا. 2 بچے ہو گئے، بیٹی رخصت ہو کے گئی، سسرال میں ظلم ہوگا، تم مر جاؤ گے، پیچھے بیٹی کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. آج بیٹی کو پیچھے بھائی ہونے چاہیے جو بہن کا خیال کریں کہ شوہر ظلم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. پہلے زمانے میں یہ سالے کا لفظ یہیں سے تو آیا ہے. کباب میں سب سے بڑی ہڈی کون ہوتا ہے؟ سالہ. وہ نگرانی رکھتا ہے کہ بہن کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تبھی تو کہتے ہیں یار میں جو بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہوں اس کمبخت کی وجہ سے کر رہا ہوں، ورنہ آزاد ہوتا. میں نے بہت لوگ دیکھے ہیں دنیا میں کہ اگر سالے نہ ہوتے نا تو وہ خود سالے بنے ہوئے ہوتے، وہ ظلم کرتے. وہ عورت کا خاندان ہوتا ہے جو مرد کو ظلم کرنے سے روکتا ہے، یہ حقیقت ہے. پیچھے خاندان ہوتا ہے اس کا. اگر وہ بالکل لاوارث ہے تو ایک خاتون کی بچی یتیم جوان ہو گئی، پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انہوں نے کہا میری بچی کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، میں شادی نہیں کر رہی اس لیے کہ جو بھی رشتہ آ رہا ہے مجھے ڈر ہے کہ اس بچی کا پیچھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے رل نہ جائے کہیں جا کے. اور رلتی ہیں. تو یہ جو فیملی پلاننگ کے عذاب اور نقصانات ہیں نا، ان میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ آپ اپنے اولادوں کو بہن بھائی نہیں دے رہے. آپ کہتے ہیں بہن بھائی تو آپس میں لڑتے ہیں، وہ لڑے جتنا بھی، لیکن اجتماعی مفاد میں کیا ہو جاتے ہیں؟ متحد ہو جاتے ہیں. وہ یہ انسانی فطرت ہے، نیچر ہے. آپ کا اپنے بھائی سے جتنا بھی پھڈا ہوگا، لیکن وہ جب اس پہ ظلم ہوگا تو وہ بہرحال ساتھ دے گا، بھائی کا، بہن کا ساتھ دے گا، بھائی کا ساتھ دے گا. تو یعقوب علیہ السلام جو بچیوں کے والد تھے، انہوں نے کہا کہ 2 کوالٹی، صحت اچھی ہونی چاہیے اور امانت. اللہ کا خوف ہوگا تو بیوی کا حق بھی ادا کرے گا. اللہ کا خوف ہوگا تو یہی 2 چیزیں تو چاہیے. بچیاں کہہ رہی ہیں اس کو اجرت پہ ملازم رکھ لیں. باپ نے فوراً کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، ان 2 میں سے ایک کا نکاح میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. بولو بھائی، شرط یہ کہ 10 سال بکریاں چراؤ. صحیح ہے نا؟ اس زمانے میں یہ مہر رکھنا جائز تھا، آج جائز نہیں ہے. شرط کیا ہے کہ 10 سال بکریاں چرائیں تاکہ میری بھی ضرورت پوری ہو جائے، ٹھیک ہے نا، ہمارے گھر کی بھی ضرورت پوری ہو جائے اور آپ کو بھی بیوی مل جائے گی.
موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا. ہم ہوتے ہم کہتے اچھا میں ذرا استخارہ نکلواتا ہوں جا کے, ابھی ہم ہوتے کیا کرتے, استخارہ نکال رہا ہوں میں. پھر استخارے 3 دن تک استخارے نکال کے پھر کوئی نیلا آتا, کوئی پیلا آتا, کوئی گلابی آتا, وہ پریشان ہوتے, فون کرتے یار یہ پتہ نہیں, کنفیوز ہوں استخارے کے بارے میں. یا موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا ایکچولی ابھی تو میری جاب لگی ہے, میں مسافر آدمی ہوں, پہلے جو فرعون کے پاس کیس چل رہے ہیں وہ کیس ختم ہو جائیں, میں اسٹیبل ہو جاؤں, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں, میں بحریہ ٹاؤن میں ایک آدھ پلاٹ خریدنے کے قابل بن جاؤں, میں مدین ابھی نیا آیا ہوں یہاں, میں اسٹیبل ہو جاؤں, کچھ پلاٹ ہو جائے, میرا کوئی گھر ور ہو جائے, اسٹیبل ہو جائے. جب انسان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو پھر یہ شادی کے بکھیڑے, شادی کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے. یہ کیا بولوں یار, میں تو ممبر کا خیال کرنا پڑتا ہے, چماٹ مارنے کا دل کرتا ہے رکھ کے. یہ جو بڈھے ہو رہے ہیں نا, شادی نہیں کر رہے, اسٹیبل ہوتے ہیں, وہ بھائی جان روٹی کھانے کا سب سے بہترین ٹائم ہے جب بھوک لگے. جب جوان ہوتا ہے نا اس وقت نکاح کی خواہش ہوتی ہے, اسٹیبل ہونے کے چکر میں خواہش ہی ختم کر دی, تو چھوڑ دو, اب اسٹیبل ہی ہو, اب شادی نہیں کرو. 40 سال میں شادی کر رہے ہو, کم بخت تمہارے رہ کتنے گئے تمہارے, اور 40 سال تک تم حرام خوری کرتے رہے ہو. جو کیا بولوں میں یار, ابھی اس حرام کے جو تمہیں چسکے لگے ہیں نا, اب وہ شادی کے بعد چھوٹنے والے نہیں ہیں. ہاں اب نہیں چھوٹیں گے وہ, اب وہ حرام میں زیادہ مزہ آئے گا. بیوی تو ایک فارمیلٹی کے لیے تم نے رکھی ہوئی ہے, چلو یار بیوی ہے ٹھیک ہے, ایک عدد اچھے لوگوں کی نشانی ہے, وائف بھی ہوتی ہے ان کی, ایک آدھ بچہ بھی ہوتا ہے. باقی جو حرام کاریاں ہو چکی ہیں اس کی وجہ سے صحت کا جو بیڑا غرق ہو گیا, اور جو چسکے حرام میں آ گئے, اب وہ جس کو سٹوں کا عادی ہو وہ دودھ میں تھوڑی مزہ آتا ہے اس کو. ارے جس کو ہیروئن پینے میں اور چرس میں اور سگریٹ کے مزے آ گئے, اس کو آپ شہد چاٹا کرو نہار منہ, وہ کہے گا یار یہ کیا حکیموں کی باتیں بتا رہے ہیں میرے کو. شہد کی جو لذت ہے وہ ان کی ہے جن کو گٹکوں کی عادت نہ پڑی ہو, اس کو مزہ آئے گا. شہد میں اللہ نے لذت رکھی ہے. تو نکاح کی لذت بھی انہی کو ہوتی ہے جن کو یہ حرام کاریوں کی عادت نہیں پڑی ہوتی. تو بہرحال اگر کسی کو پڑ گئی توبہ کر لے بھائی, اللہ قبول کرنے والے, لیکن جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا. تو ہم ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی جگہ, ہم کہتے ہیں ایکچولی ابھی تو استخارہ نکالنا ہے, اور نکاح کو شادی کو گڑی گڈوں کا نکاح تو بہت بڑی کیا ہے, بہت بڑی اتنی بڑی ہے کہ بس کیٹو پہاڑ اس کے سامنے چھوٹا ہے. بولنے یہ ڈائلاگ ہیں, ہلکا کر کے پیش کرو گے تو ہلکا ہو جائے گا نکاح. او بھائی نکاح کیا ہے یار, وہ مرد کو عورت چاہیے, عورت کو مرد چاہیے, اس کے دل میں بھی تڑپ ہے, آپ کے دل میں بھی تڑپ ہے, 2 گواہ لاؤ, ایجاب و قبول کرو بھائی, چلو ساتھ رہنا چھو, حلال ہو گیا معاملہ. وہ بھی پہلے بھی تو روٹی کھا ہی رہی تھی نا, ابا کھلا رہے تھے, اب تم کھلاؤ اس کو, ختم ہو گئی بات. پہلے ان کا خرچہ ہو رہا تھا, اب کس کا ہے, تمہارا. مہنگائی کے دور میں بڑا مشکل ہے بھائی, مہنگائی کے دور میں ابا کھلا رہا تھا, بوڑھے پہ خرچہ ڈالنا یہ مہنگائی کے دور میں زیادہ مسئلہ ہے. جوان پہ خرچہ ڈالنا آسان, اس کی تو بھی کمانے کی عمر شروع ہوئی ہے, اس پہ خرچہ ڈالو, باپ پہ نہیں ڈالو, باپ کا مفاد بھی نہیں ہے بیٹی سے, کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, بوڑھے پہ خرچہ ڈالا ہوا ہے. مہنگائی کے دور میں اس بوڑھے کا خیال نہیں ہے کہ مہنگائی بہت ہے, شادی باتیں کرتا رہتا ہے بیٹھ کے. مہنگائی بہت ہے تو بچیوں کا خرچہ باپ سے ہٹاؤ نا, پھر جوان آدمی پہ ڈالو اس کا خرچہ. مہنگائی میں تو یہ زیادہ ضروری ہے کہ جوان پہ خرچہ ڈالا جائے, بوڑھے کو بولو اب آپ آرام کرو زندگی, اب داماد آپ کی خدمت کرے گا. سب فضول قسم کی ٹوپی ڈرامے جو لبرل لوگ ہیں نا, انہوں نے پھیلائے ہوئے ہیں سارے فضول. تو موسیٰ علیہ السلام اور یہ ہمارے روحانی ٹوپی ڈراموں نے استخارے کے نام پہ جو مذاق بنایا ہوا ہے, یہ وہ استخارہ ہے ہی نہیں جو حدیث میں آتا ہے. حدیث والا استخارہ بالکل ایک الگ چیز ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا گڑیا گڈوں کا کھیل تو نہیں ہے یہ, ایکچولی ابھی تو میں اسٹیبل, ابھی میں یہاں آیا ہوں اور یہ مسائل اور یہ وہ. بھائی جاب مل گئی, ٹھکانہ مل گیا, جیسے ہی انہوں نے پیشکش کی ہے نا کہ میں چاہتا ہوں ان 2 میں سے ایک کا نکاح آپ سے کروں, 8 سال بکریاں چرانی ہیں, 10 کر دو تو غریبی آپ کی طرف سے. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہاتھ بڑھایا, ذالک بینی و بینک, میرا اور آپ کا وعدہ پکا, خط ڈن ہے. کیونکہ لڑکیوں کی تحقیق بھی پہلے ہو چکی تھی نا کہ بھائی شرم والی حیا والی لڑکیاں ہیں, خاندانی ہیں. بھائی بیوی کا یہ پتہ چل جائے بھائی لڑکی کیا ہے, اچھے خاندان سے بلانگ کرتی, وہ اندازہ ہو گیا تھا کہ بھائی چلتی بھی حیا سے آئی, دور کھڑی بھی ہیں, ابا کی خدمت بھی کر رہی ہیں. بڑھاپے میں ابا کو اولڈ ہوم میں جمع نہیں کرایا کہ ابا آپ خام خام کی ٹینشن, ہمیں آپ کی وجہ سے پانی بھر کے لانا پڑتا ہے, چلو آپ عیدی سینٹر میں. کچھ بھی نہیں کیا, گھر میں ابا کو بھی پال رہی ہے, ذمہ دار گھر داری والی ہیں. یہی تو چاہیے بھائی. اور جہاں دیکھنا وہ ممکن ایک نظر دیکھ لیا ان لڑکیوں کی طرف,
تو فوراً کہا ذالک بینی و بینک، یہ میرا اور آپ کا ایگریمنٹ ہے. تو پیغمبر نکاح پہ بڑے حریص ہوتے ہیں، فوراً نکاح کرتے ہیں جہاں موقع ملتا ہے. اسی وجہ سے جو معذرت کے ساتھ سلیمان علیہ السلام نے، میں یہ تو نہیں بتاؤں گا کتنی شادیاں کی، بہت زیادہ کی تھی، بھی چھوڑو اس کو، خواتین بھی بیان سن رہی ہیں پھر بولیں گے آ گیا اپنے ٹاپک پر. تو صحیح ہے نا. تو کیا بات کہاں سے شروع ہوئی تھی یار. اب دیکھو کیسا موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے کیسا خاندانی فیصلہ کیا کہ نہیں کیا. فلما قضا موسیٰ الاجل وسار باہلہ، موسیٰ علیہ السلام نے جب 10 سال بکریاں چرائیں، انہوں نے دیکھا اب چلو بیوی کو لے کے کہاں چلتا ہوں میں، واپس مصر جاتا ہوں. بھائی ہمارا اخپل وطن تو کیا ہے بھائی، اخپل وطن تو مصر ہے نا. مصر کی یاد آ رہی تھی، رشتہ دار تو وہاں ہیں، ہو سکتا ہے اس وقت ان کی والدہ بھی زندہ ہو موسیٰ علیہ السلام کی، تو بہو والدہ کے پاس لے کے جاؤں گا، وہی ماں جنہوں نے صندوق میں ڈالا. تو اخپل وطن تو یاد آتا ہے نا. اب 10 سال ہو گئے، بھول بھلیاں ہو گیا ہوگا، کہیں چھپ چھپا کے زندگی گزار لیں گے، کیس پرانا ہو گیا. وہ راستے میں بیوی کو لے کے جا رہے ہیں اور شدید سردی، مصر کی تو سردی بڑی مشہور ہے، ٹھنڈا ملک ہے نا. راستے میں اندھیرا اور شدید سردی، آگ نظر آتی ہے. وہاں اپنی اہلیہ کو بولتے ہیں امکثو انی آنست نارا، ٹھہرو ٹھہرو مجھے آگ نظر آتی ہے. میں وہاں جا کے راستہ والے سے کوئی راستہ بھی بھول گئے تھے، یا کچھ گرمی حاصل کر لیں گے، ہم آگ لے کر آؤں گا تو ہاتھ تاپیں گے. تو دیکھو قرآن میں یہاں کیا آتا ہے، قال لأہلہ، اپنے اہل سے کہا. تو بیوی اہل بیت میں ہوتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا اہل بیت اہل بیت اہل بیت، تو اہل بیت سے محبت بہت ضروری. تو اہل بیت میں سب سے پہلے کون ہے؟ بیویاں. تو عجیب اہل بیت ہیں، حضرت علی ہیں اس میں، بس حضرت فاطمہ ہیں، حضرت عباس ہیں، یہ بھی یقیناً اہل بیت ہیں. لیکن امی عائشہ، بولو بھائی، وہ تو گھر والی. اہل بیت کا اردو میں ترجمہ پتہ ہے کیا ہے؟ گھر والے. تو جب کوئی کہتا ہے نا میرے گھر والے، تو اس میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ابے آپ وہ لوگ بولتے ہیں نا اپنے گھر والوں کے ساتھ آئیے گا، آپ بیوی کے ساتھ ہی نہیں گئے، پڑوسیوں کو لے گئے. تو اگلا بولے گا گھر والے کا تو مطلب سب سے پہلا کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت. اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ نبی کی زوجات کو خطاب ہے، یا اہل البیت انما یرید اللہ لیطہرکم، اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو پاک کر دے. اہل البیت، اے اہل بیت. تو نبی کی بیویوں سے بھی اللہ نے کیا خطاب کیا؟ اے اہل بیت. تو اہل بیت میں سب سے پہلے کون ہے؟ نبی کی بیویاں. اور آپ کی بیوی میں سب سے چہیتی کون تھی؟ امی عائشہ. تو اگر کوئی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عباس، یہ سب ہمارے جو ہے نا ایمان، ان سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے. تو اسے جتنی محبت حضرت علی، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہم سے ہے، اتنی ہی محبت امی عائشہ سے ہونا ضروری. آپ کو امی عائشہ سے اتنی محبت تھی کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بلاؤ گے تو آؤں گا ساتھ میں. ہے بھائی، وہ صحابی تھے، بے تکلف تھے، ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، منع کر دیا. ہمارے ہاں منع کرنے والا بھی چماٹ پڑتا ہے اس کو، تکلف کا دور ہے نا. ارے دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، تکلفات ہیں. صحابہ کے دور میں تکلف نہیں تھے، جو دل میں تھا وہی. وہ صحابی جانتے تھے کہ بھائی میں 2 کی دعوت افورڈ نہیں کر سکتا. انہوں نے خام خواہ میں یہ نہیں کہا نہیں آپ آئیں، آپ وائف کو بھی لے کر آئے. اب انسان چلا جائے اور دل میں آدمی کہہ رہا ہے یار مصیبت کھڑی کر دی، پوچھنا ہی مصیبت بن گیا میرے لیے. دل صاف تھے ان لوگوں کے، صاف کہہ دیا یا رسول اللہ یہ پیشکش قبول نہیں ہے. اللہ کے نبی نے بھی بتا دیا، پھر آپ کی دعوت قبول. بولو بھائی. تو نبی تو امت کے معلم تھے نا، بیوی کا ادب بھی سکھا رہے تھے. ادب سے مراد محبت، کہ بعض دفعہ انسان کو اپنی بیوی کے بارے میں تھوڑی غیرت بھی دکھانی پڑتی ہے کہ بھائی میری وائف کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا ورنہ جاؤ. تو بیوی کتنا خوش ہوگی یہ سن کے میرے میاں نے دعوت کیا کر دی، ٹھکرا دی. آج الٹا ہو رہا ہے، ابے تو نے بھابھی کو خام خامے بلا لیا یار. یہی ہوتا ہے. ابے یار ایک تھوڑا سا ریلیکس ہونے کا موقع ملا تھا یار، گھر میں بھی بھابھی کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. اب تھوڑا سا ریلیکس تھا، ہم تھوڑا آؤٹنگ ہو جائے گی، بیٹھیں گے. تو نے بھابھی کو بھی دعوت دے دی. اب خود ہی میں تو منع کر نہیں سکتا، اب تو خود ہی کوئی ٹوپی شوپی کرا دے. تو یہ تربیت بھی کرنی تھی نا نبی نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. تو فضائل سب صحابہ کے ہیں، سب اہل بیت ہمارے لیے قابل محبت. لیکن جیسے حضرت علی کی بات نرالی ہے بھائی، بے شک اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، تو امی عائشہ کی بات بھی کیا ہے؟ نرالی ہے. یہ انداز کسی اور زوجہ کے نصیب میں نہیں آیا.
تو ان صحابی نے پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ دعوت کی, یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیں, کھانا کھائیں. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. انہوں نے پھر منع کر دیا, بھائی اکیلے آ سکتے ہیں تو. فرمایا نہیں, قبول نہیں ہے. تیسری دفعہ پھر دعوت کی, آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. انہوں نے پھر قبول کر لی. ممکن ہے تیسری دفعہ پہلے سے انتظام کر کے آئے ہوں. تو کیا بات چل رہی تھی, یہاں کہاں سے آ گئی یار. ایک تو میرا دماغ میں نا موسیٰ علیہ السلام کا تو واقعہ تھا ہی. ہاں, اہل سے بات آئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, اپنی اہل سے, گھر والوں سے کہا. تو اہل بیت سے محبت میں, امہات المومنین سے محبت, وہ اہل بیت کی محبت میں داخل ہے. اور ان میں سب سے زیادہ کس سے, امی عائشہ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. خیر, تو اصل بات کیا چل رہی تھی, وہ آگ تو وہ درمیان میں ایک واقعہ آ گیا. اصل جو میں نے موضوع شروع کیا تھا وہ تو میں نے شروع کیا تھا ولا یستثنون. بھائی وہ سورہ قلم کا میں سنا رہا تھا, ادھر ٹن کیسے مارا, عرب کا بتا رہا تھا. ہاں, اصل جو خاندانی, تو اللہ تعالیٰ نے عربوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے بھیجا, اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ عرب میں یقیناً برائیاں تھیں, مگر برائیوں کی there are 2 types of برائیاں. خاندانی برائیاں الگ ہوتی ہیں, یعنی ایک برائی کی بیس غلط نہیں ہوتی. تو عرب جوا کھیلتے تھے, لیکن وہ جوا پتہ ہے کیوں کھیلتے تھے, اس لیے نہیں جس لیے آج کھیلا جائے. آج جواری جب جوا جیتے گا, کروڑوں روپے کمائے گا, اس کروڑوں سے کیا کرے گا, حکمرانوں کو رشوت دے کے 2-4 اور پلاٹوں پہ قبضہ کروا لے گا. یہی ہے نا, یعنی اپنی توند بھرے گا اور حرام کو مزید حرام کا ذریعہ, اسے شراب پیے گا وغیرہ وغیرہ. عرب کیا کرتے تھے, عربوں میں سخاوت تھی. عرب اس پہ فخر کرتے تھے, ہم نے اتنے غریبوں کو کھلایا. اس پہ بہت فخر ہوتا تھا ان کا. کنجوسی اس زمانے کی ایک بہت بڑی گالی تھی. حاتم طائی اسی دور کا ہے نا, حالانکہ وہ اس نے اسلام تھوڑی دیکھا ہے. کفر کی حالت میں اتنا سخی آدمی, بات بات پہ اونٹ ذبح کر دیتا تھا لوگوں کو کھلانے کے لیے, ایسا سخی. تو آج اس زمانے کی آپ شاعری دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا شاعر سخاوت پہ فخر کرتے تھے. آپ کو بتائے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے کچھ صحابیات نے کہہ دیا تھا کہ یہ آپ کا اونٹ کھڑا ہوا ہے, کچھ تانا دے دیا تھا کہ ہم یہاں بھوکے اور اونٹ کھڑا ہوا ہے یہاں پہ. انہوں نے کیا اونٹ ذبح کر کے سب کو کھانا کھلا دیا, لو کھاؤ. وہ چونکہ اس زمانے میں شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو نشے کی حالت میں تھے, اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی. بعد میں پتہ چلا یہ اونٹ میرا نہیں ہے, یہ کس کا ہے, حضرت علی کا اونٹ ہے. اور حضرت علی کا پروگرام تھا اس اونٹ سے اپنا ولیمہ کرنے کا. تو حضرت علی نے جب اونٹ کا یہ حشر دیکھا تو کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں پا سکتا. تو سخاوت ایسی تھی کہ یہ بھی تحقیق نہیں کر رہے کہ بھائی یہ بس وہ تانا دے دیا عورتوں نے. آج کوئی عورت تانا دے ہے کہ بھائی تمہاری جیب سے کبھی پیسے نہیں نکلتے, یہ اونٹ کھڑا ہوا ہے, کھلاؤ ذرا بوٹی بنا کے, تو ہم کیا کہیں گے, عورتوں کا تو کام ہی تانے دینا ہے. ان کے منہ سے تو کبھی اچھی بات ہم نے سنی نہیں. کنجوسی کا دور چل رہا ہے بھائی, مارکیٹ میں دبا کے چل رہی ہے. لیکن اب ایسا بھی نہ ہو کہ آپ بھی اونٹ کھلانا, اپنی اوقات دیکھنی چاہیے. سخاوت میں اتنا زیادہ کسی کو فری کرا لینا, تو اعتدال ہر چیز میں اچھا ہے نا. لیکن عرب اعتدال سے کام نہیں لیتے تھے, تبھی تو قرآن نے ان کو حکم دیا کہ میانہ روی سے خرچ کرو. آج کنجوسوں کو حکم دیا جاتا ہے کچھ تو کرو, عربوں کو کہا جا رہا تھا میانہ روی سے خرچ کرو. کچھ تھے ان میں بھی کنجوس, لیکن میجورٹی ایسی نہیں تھی, یہ برائی ان میں نہیں تھی. بہادر سب تھے, رشتہ داری جوڑنے میں بڑے ماہر تھے, رشتوں کے لیے لڑا کرتے تھے. یہ جو بھائی بھائی کو دیکھ کے پٹتا ہوا دیکھتا ہے اور کنی کترا کے نکل جاتا ہے نا سائڈوں سے, یہ چیز عربوں میں نہیں تھی. ہم زمانہ جاہلیت کی شاعری پڑھتے ہیں, اس میں ایک عورت کے بھائی کو قتل کر دیا تو دوسرے بھائی نے دیت لے لی, تو وہ بہن نے شاعری کی اپنے بھائی کے خلاف کہ غیرت ختم ہو گئی اس میں, خون کا بدلہ خون ہے, یہ پیسے لے کے معاف کر دیا. وہ بہن ابھار رہی ہے. حالانکہ آج تو خواتین کہاں چاہتی ہیں کہ بھائی کے قاتل کو قتل کیا جائے, وہ چاہتی ہیں کہ کیا ہو, یا پیسے ویسے مل جائیں, چلو پتلی گلی سے نکلو. تو وہ غیرت, پیسے لینا بھی جائز ہے. تو لیکن یہ کہ وہ ایسی ان کی شاعری سے پتہ چلتا ہے. تو اب کیا تھا جو اصل موضوع تھا میرا, کہ عرب کیا کرتے تھے کہ جوا کھیلتے تھے, جس کے نام رقم نکلتی تھی نا, جیتتا تھا, وہ ساری رقم سے غریبوں کو کھانا کھلا دیا کرتا تھا.
تاکہ غریبوں کا کھانا کس کے کھاتے میں آئے؟ میرے کھاتے میں. دنیا کہے گی بھائی ہم نے کھلایا ہے. وہ اس جوئے سے اور کچھ نہیں. یہ تو اب کتنے فائدے کی چیز تھی نا. لیکن لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتے تھے, جو میں اصل بیان لے کے چلا تھا. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ نے کہہ دیا یہ جوا کیا ہے؟ نجس. غریب کو کھلانا ہے, جتنے پیسے اللہ نے دیے اس سے کھلا دو. جوا جیت کے کھلانے کی اجازت نہیں ہے. تو اللہ نے اس کو حرام کر دیا, صحابہ نے چھوڑ دیا. یہ آج جو علماء انشورنس کو حرام کہتے ہیں نا, انشورنس والے بڑے مزین دلائل بیان کرتے ہیں. ایکچولی جب آپ اپنے ابا کی وہ بیمہ کرواتے ہیں تو اگر آپ کے ابا کا انا للہ ہو گیا, آپ یتیم ہو گئے, تو انشورنس کمپنی آپ کے ساتھ اتنا تعاون کرے گی. تو ایکچولی یہ آپس کے تعاون کی ایک بڑی زبردست صورت ہے. مفتی صاحب تو مروا دیں گے, ہیں انشورنس نہیں کراؤ, آپ کی گاڑی کو حادثہ ہو گیا, کلیم کر کے آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے. علماء کہتے ہیں بھائی جو حرام ہے وہ کیا ہے؟ یہ تعاون کی جائز صورت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ قمار ہے, ایک طرح کا جوا ہے. ابا مر گئے تو مل جائیں گے, نہیں مرے تو جوا تو جوا ہوتا ہے نا, داؤ پہ رقم لگائی جا رہی ہے نا. گاڑی کو ایکسیڈنٹ, دیکھو انشورنس والے ایک چیز بتاتے ہیں اپنے مطلب کی. ایکچولی آپ کے انشورڈ ہونے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ انشورڈ ہیں, یعنی آپ کو کچھ بھی ہوا حادثہ نا تو آپ کو پیسے ملیں گے. یہ نہیں بتاتے کہ حادثہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا, آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے. حادثہ ہونا یقینی ہے؟ یقینی ہے کیا؟ نہیں ہے نا. حادثے ہونے کے چانس 1% ہوتا ہے, لہذا 1% چانس ہے کہ آپ کو پیسے ڈبل کر کے مل جائیں. 99% چانس ہے کہ آپ کی جو پریمیم ہے, جو قسطیں ہیں, وہ تو بہرحال کہاں گئی؟ تیل لینے گئی. اور اگر وہ بزنس میں اسے لگا دیتے ہیں تو سود دیتے ہیں, پھر وہ سودی لین دین ہے. تو اس لیے یہ قمار ہی ہے, یہ غرر ہے, قمار ہے, یہ جائز نہیں ہے, حرام ہے, چاہے کتنا اچھا لیبل لگاؤ. تو غریب کے ساتھ تعاون. پھر انشورنس کا آلٹرنیٹ ہے کیا؟ یہ بھی تو ایک ضرورت ہے نا بھائی, ایک دم اتنے بڑے بڑے. اس کا آلٹرنیٹ میں ایک بیان میں بتا چکا ہوں, بہت تمیز سے بہت اچھے آلٹرنیٹ اس کے موجود ہیں, جو غیر اخلاقی بھی نہیں ہیں, شریعت کے مزاج کے عین مطابق بھی ہیں, اور اس میں بہت غریبوں کو بہت فائدہ بھی ہے. لیکن وہ یہ انشورنس کمپنیاں کبھی اس کو اختیار نہیں کریں گی, کیونکہ ان کا مقصد لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں ہے. ان کا مقصد پیسہ کمانے کا ایک جدید طریقہ. تعاون کا لیبل ہے, مقصد کیا ہے؟ پیسہ. جبکہ عرب جو جوا کھیلتے تھے تعاون کا لیبل نہیں تھا, واقعی تعاون کرتے تھے. اور آج انشورنس یہ پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ ابا اگر بیمار زیادہ ہوں تو انشورڈ نہیں ہوتے. پھر وہ پہلے ڈاکٹر جا کے چیک کرے گا کہ بھائی دیکھنا ان کا 50 سال مزید زندہ رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے. اگر ابا کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے, کورونا سے بھی احتیاط کر رہے ہیں, وہ بہت زیادہ دیکھ لیا, پھر وہ کہتے ہیں بھائی یہ بیمہ پالیسی پھر لائف انشورنس ہوگی, ٹھیک ہے نا. اور اگر حالانکہ ضرورت کس کو ہے؟ جس کے ابا کے مرنے کا چانس زیادہ ہے, اس کے بچوں کو زیادہ ضرورت ہے نا. ارے کیا ہو گیا؟ جو ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں آگ لگنے کا اندیشہ زیادہ ہے. دیکھو کراچی میں 1 to 5 ایک دور میں اس کی انشورنس نہیں ہو رہی تھی, کیونکہ 1 to 5 چھن رہی تھی. تو ایسے موقع پہ تو انشورنس کی ضرورت پبلک کو زیادہ کہ نقصان کی تلافی ہو. انہوں نے کہا نا 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 نا, جب امن و امان ہوگا 1 to 5 کوئی نہیں چھینے گا, پھر ہم کیا کریں گے؟ اب اپنی بائک کی انشورنس کروائیں. تو یہ بزنس ہے. دیکھو راشن جب ہم تقسیم کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں جہاں لوگ بالکل بھوکے مر رہے ہو وہاں دیں نا, ایسا ہی ہے نا. اور اگر آپ راشن تقسیم کر رہے ہو ڈیفینس میں ہزار گز کے بنگلوں میں جا کے, اس کا مطلب یہ راشن کا لیبل ہے, مقصد کچھ اور ہے. تو انشورنس والے بھی جو جتنا بیمار ہوگا اس کی انشورنس کا پروفٹ اتنا ہی کم ہوگا, یا بلکہ ہوگا, بعض کا تو ہوتا ہی نہیں ہے. اب دیکھو کل کسی نے پھانسی کے پھندے پہ چڑھنا ہے, اس کے چھوٹے یتیم بچے ہیں, وہ بیچارے بالکل رل جائیں گے. اب کوئی انشورنس کروانے جائے کہ میرے ابا کے جو ہے نا لائف انشورنس کر لیں, وہ مر جائیں گے تو ہمیں پیسے وہ کہیں گے چلو نکل یہاں سے, ہم کو پاگل ہے کیا؟ تو یہ باہمی تعاون بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو میں نے جو بیان شروع کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ باغ والوں نے جو یہ کہا تھا انشاءاللہ, یہ جو کہہ نہیں رہے تھے نا اللہ نے چاہا, یہ اس لیے نہیں کہہ رہے تھے کہ ان کو پتا تھا اگر ہم اللہ کو درمیان میں لے آئے تو پھر بہت ساری چیزیں بٹوین میں, یہ بٹوین میری اپنی انگلش ہے, بہت ساری چیزیں بٹوین میں, مجھے پتا یہ غلط لفظ ہے, میں ویسے ہی مذاق میں, بہت ساری چیزیں بٹوین میں بولو بھائی لانی پڑیں گی, درمیان میں لانی پڑیں گی.
پھر زکوٰۃ بھی نکلے گی، پھر جب ہم کھانا کھائیں گے پھر اور جو انگور باغ سے توڑیں گے اس کی شراب بھی نہیں بنا سکتے، پھر غریبوں کا حق بھی دینا پڑے گا، عشر دینا پڑے گا، اور جناب جب وہ جسم میں طاقت آئے گی تو یہ بھی نہیں کرو، یہ بھی نہیں کرو، بہت سارے حکامات ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے کلمہ پڑھنے میں ہم 100 دفعہ پڑھتے ہیں تو کوئی اثر ہی نہیں پڑتا، ابو جہل کو پڑھا تھا، پتہ تھا ایک دفعہ بھی پڑھ لیا تو لائف پوری چینج ہو جائے گی، کیونکہ اللہ درمیان میں آئے گا تو پھر اللہ کے تمام حکام، پھر اللہ نے کہہ دیا انشورنس حرام ہے تو کیا ہے بھائی؟ حرام ہے، لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ نے کہہ دیا سود حرام ہے تو کیا ہو گیا بھائی؟ حرام ہے۔